اب آپ کو گردے میں اور پتے میں پتری یعنی کڈنی سٹون یا گیل بلیڈر سٹون ہونے پر نہیں ہے گھبرانے کی ضرورت۔ شہر حیدرآباد میں سالوں سے اس علاج کے لیے خاندانی سلسلے سے چلا آ رہا ہے بھروسے مند نام RS یونانی فارمیسی، جہاں پر خاص طور پر پتے میں موجود پتری اور دوبارہ پتری نہ ہونے کا کیا جاتا ہے مکمل علاج۔ آپ کو اس درد سے ہمیشہ کے لیے مل جائے گا چھٹکارا، نو سائیڈ ایفیکٹس، نو آپریشن، تشخیص کرتے ہوئے دوائیں کی جاتی ہے فراہم۔ تو دیر نہ کرے، جلد ہی تشریف لائے RS یونانی فارمیسی، بہادرپورہ ایکس روڈ، اپوزٹ کینارا بینک، حیدرآباد۔ مزید تفصیلات کے لیے ربط کریں۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ کے چندرشیکھر راؤ TRS کو BRS میں تبدیل کرتے ہوئے قومی سیاست میں اہم کردار ادا کرنے کا خواب دیکھ رہے ہیں، مگر ان کے نمائندے حلقے گجویل میں ہی سب کچھ ٹھیک نہیں۔ KCR کو اس وقت شدید جھٹکا لگا جب گجویل حلقہ اسمبلی کے کونڈاپاک منڈل کے جیتی ناچارام نامی دیہات سے 150 سے زیادہ TRS قائدین و کارکنوں نے TRS سے علیحدگی اختیار کرنے کا اعلان کیا۔ ان افراد نے شکایت کی کہ پارٹی قیادت انہیں اہمیت نہیں دے رہی، مسلسل نظر انداز کیا جا رہا، دیہات کے مسائل حل نہیں ہو رہے، ڈبل بیڈ روم مکانات اہل افراد کے بجائے اہل افراد کو منظور کیے گئے، اس لیے وہ پارٹی کی رکنیت سے مستعفی ہو رہے۔ ان افراد نے کہا ہے کہ بہت جلد وہ مستقبل کے لائحہ عمل کا اعلان کریں گے۔ لائف سائنس کلسٹر جینوم ویلی میں ترقی کے تیسرے مرحلے کا اعلان کرتے ہوئے تلنگانہ کے وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی کے تارک راما راؤ نے مجموعی طور پر 1100 کروڑ روپے کے 5 پروجیکٹس کا سنگ بنیاد رکھا، جس کے ذریعے 3000 افراد کے لیے روزگار کے موقع پیدا ہو سکتے ہیں۔ ان پروگراموں میں ریاست کے اہم اقدام بایو فارما ہب بھی شامل ہے، جس کا مقصد بایو فارما کے شعبے پر اثر انداز ہونا بھی شامل ہے۔ ان 5 پروجیکٹس کی سنگ بنیاد تقریب سے خطاب کرتے ہوئے تارک راما راؤ نے کہا ہے کہ جینوم ویلی میں جگہ کی طلب میں اضافہ ہو گیا، اس کلسٹر میں جگہ کی کمی ہوتی جا رہی، کئی ترقیاتی کاموں اور توسیع کے کاموں کی تکمیل ہوئی اور آئندہ سال تک ہم اس میں 20 لاکھ مربع فٹ جگہ کا اضافہ کریں گے۔ موجودہ طور پر 30 لاکھ مربع فٹ اراضی کا استعمال 200 بایو ٹیکنالوجی، لائف سائنس اور فارماسیوٹیکلز کمپنیوں کی جانب سے جینوم ویلی میں کیا جا رہا، جو ہندوستان کا پہلا منظم تحقیقی اور ترقیاتی کلسٹر ہے۔ جینوم ویلی میں کئی تحقیقی ادارے بڑے پیمانے پر ترقی کے موقع پر غور کر رہے۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ کے چندرشیکھر راؤ نے مرکزی حکومت کی جانب سے کالیشورم پروجیکٹ کو منظوری دینے کے بعد دستبرداری اختیار کرنے کے اقدام پر شدید ناراضگی اور غصے کا اظہار کیا۔ کالیشورم لفٹ اریگیشن پروجیکٹ کے متعلق سینٹرل واٹر کمیشن کی جانب سے اٹھائے گئے سوال پر بات کرنے کے لیے KCR نے دہلی میں عہدیداروں سے ملاقات کی۔ قبل ازیں KCR کی ہدایت پر پرنسپل سیکرٹری محکمہ آبی وسائل رجت کمار EN سیزو دیگر عہدیدار دہلی پہنچے۔ KCR سے اس مسئلے پر تفصیلی بات چیت کی۔ یہاں اس بات کا تذکرہ ضروری ہے کہ حکومت تلنگانہ کی جانب سے کالیشورم لفٹ اریگیشن پروجیکٹ کے ذریعے یومیہ 2 TMC پانی کی منتقلی اور 1 TMC پانی کے اضافی حصول کے متعلق داخل کردہ ترمیم شدہ تفصیلی پروجیکٹ رپورٹ پر CWC کی جانب سے 11 سوال اٹھائے گئے تھے، چونکہ یہ کافی اہم سوال تھے۔ ان سوالوں کا 2 ہفتوں سے جوابات تیار کیے جا رہے تھے۔ ان جوابات کو رجت کمار نے گزشتہ روز KCR کے حوالے کیا اور سارے امور سے انہیں واقف کروایا۔ دوسری طرف حکومت تلنگانہ کی جانب سے کالیشورم لفٹ اریگیشن پروجیکٹ کی ترمیم شدہ تفصیلی پروجیکٹ رپورٹ داخل کرنے کے بعد سے CWC کی جانب سے مسلسل مکتوب روانہ کیے جا رہے تھے۔ CWC کی جانب سے 15 ستمبر کو روانہ کردہ مکتوب میں سوال کیا گیا تھا کہ 2 TMC سے کتنے علاقے کو سیراب کیا جائے گا اور اضافی 1 TMC سے سیراب ہونے والے اضافی علاقے کا کس طرح تعین کیا گیا اور جیوگرافک انفارمیشن نقشہ داخل کرنے کی ہدایت دی گئی تھی۔ خواہ نخواندہ ہو یا معمولی تعلیم یافتہ، تلنگانہ میں ٹھیلوں پر کاروبار کرنے والے ٹیکنالوجی کے استعمال کے معاملے میں ملک میں سرفہرست ہیں۔ ریاست میں لاکھوں چھوٹے تاجر ڈیجیٹل لین دین کے عادی ہو گئے ہیں۔ وہ حیدرآباد کے علاوہ تمام شہروں، قصبوں اور دیہی علاقوں میں فون پے، گوگل پے اور پے ٹی ایم جیسی ایپس کے ذریعے نقدی کے بغیر لین دین کر رہے اور ڈیجیٹل لین دین کا استعمال کرنے والے چھوٹے تاجروں کی تعداد روز بروز بڑھتی جا رہی۔ ٹھیلوں پر کاروبار کرنے والوں کا کہنا
कहना है कि नकदी से पाक लेन देन से कई परेशानियां दूर हो गई हैं। खरीदार छोटी रकम को भी डिजिटलाइज करते हैं, जैसे 5-10 रुपए की अदायगी को वो तरजीह देते हैं। तेलंगाना के ताजिर डिजिटल लेन देन करते हुए नकद तरगीबात हासिल करने में भी आगे हैं। मुल्क भर में नकद मुराद के तौर पर 17 करोड़ 65 लाख रुपए दिए गए हैं, जिनमें से रियासत के ठेलों पर कारोबार करने वालों को 3 करोड़ 63 लाख रुपए हासिल हुए। बताया जाता है कि मुल्क भर में ठेलों पर कारोबार करने वालों के जरिए किए जाने वाले डिजिटल लेन देन का 21% तेलंगाना में होता है। महकमे बल्दी नज़्म व नस्क ने ठेलों पर कारोबार करने वालों की डिजिटल फरोख्त, कर्जों और बुनियादी ढांचे के बारे में एक जामे रिपोर्ट तैयार की है। इसके मुताबिक इस महकमे के साथ 6,16,563 ठेलों पर कारोबार करने वाले रजिस्टर्ड हैं। वो शहरी आबादी का 4.17% है। शहरी तरक्की के हिस्से के तौर पर महकमे बल्दी नज़्म व नस्क में मपा के जरिए ठेलों पर कारोबार करने वालों को कर्ज दे रहा। मरकजी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि यकसा सिविल कोड के निफाज के लिए दायर की गई मुफादामे की अर्जी काबिल समाअत नहीं और पार्लियामेंट को यकसा सिविल कोड से मुत्तलिक कानून बनाने की हिदायत नहीं की जा सकती। अर्जी में तलाक की बुनियाद को तमाम मज़ाहिब के लिए यकसा करने से लेकर नॉन नफका शादी की उम्र और विरासत से मुत्तलिक हकूक में यकसानियत लाने का मुतालबा किया गया। अर्जी की समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने मरकजी हुकूमत से 5 सितम्बर को जवाब दाखिल करने को कहा था। मरकजी वजारत कानून की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किए गए जवाब में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट को कानून बनाने के लिए हिदायत जारी नहीं कर सकती। इस मामले में PIL यकसा सिविल कोड के लिए कानून साजी से मुत्तलिक है और ये अर्जी काबिल समाअत नहीं। सुप्रीम कोर्ट 2020 से अब तक ऐसी 5 अर्जियों पर नोटिस जारी कर चुका है। यूं तो मुख्तलिफ मज़ाहिब के पर्सनल लॉज को यकजा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अलग अलग अर्जियां दायर की गई हैं, ताहम तमाम अर्जियों का मवाद मजमूई तौर पर कॉमन सिविल कोड से मुत्तल्लिक है। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट बाबा रजा खान बंगाली 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్ లోకి వెళ్లారు. బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగు చేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. మా అమ్మాయికి ఎన్ని సంబంధాలు వచ్చినా ఎప్పుడూ ఆటంకాలు వచ్చేవి. మా కుటుంబం మొత్తం తీవ్ర నిరాశతో ఉండేవాళ్లం. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో ఇవాళ మా అమ్మాయి పెద్ద కుటుంబానికి కోడలైంది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా ఎఫ్ఐఆర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాట వినేవాడు. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజా ఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। माँ फोन नंबर 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।